السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیف کاظمی اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسان بخاری۔ آج کے اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ملک میں پچھلے کچھ دنوں سے جو افراتفری اور کچھ سرکاری املاک اور لوگوں کی جان و مال کو کافی خطرات کا سامنا رہا۔ کیا غلط ہو رہا ہے؟ کیا وہ غلط کیوں نہیں ابھی تک ٹھیک ہو سکا؟ اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ بات کرتے ہیں ڈاکٹر حسان بخاری سے۔ ڈاکٹر صاحب، واٹ وینٹ رانگ؟ دیکھیے، I'll be very blunt. The government doesn't come out looking very well in all this. پہلا اصول ہے لاء کا، پیکٹا سن سرمانڈا، ایگریمنٹ مسٹ بی کیپٹ۔ آپ نے ایک ایگریمنٹ کر لیا، اگر آپ اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ تھے تو کیا ہی آنر کرتے یا اس پہ کوئی بات کرتے کیا ہی کیوں؟ چلیں، پھر آپ نے اچانک سے ایک وہ کوشش کی پریمپٹ کرنے کی ڈیڈ لائن سے 8 دن پہلے، اور پھر ایک ہفتہ افراتفری کا عالم رہا ہے، جس سے ایک ٹریجک سچویشن پیدا ہو گئی۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ از ڈیئر ٹو آل آف اس۔ مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ اس طرح گتھم گتھا ہونا اس مسئلے پر، جو کہ مسلمانوں کی یونٹی کی ایک بنیاد ہے، اس پہ یونٹی کی بجائے تصادم کا پیدا ہونا، جیسا کہ وزیر اعظم نے خود بھی کہا کہ ہمارے اور ان کے مقاصد سیم ہیں۔ بالکل، پھر کیوں ہوا ایسے؟ دیٹ از ٹریجک، ہونا چاہیے تھا۔ پھر اینڈ پہ جس پر تصفیہ ہوا، جو بھی خبر چل رہی ہے آج کی، معاملات طے پا گئے کچھ، تو وہ تو سیم ہے، وہی چیزیں کہ وہ بل ٹیبل کیا جائے گا جو اوریجنل اس میں تھا، ریزولوشن ٹیبل کیا جائے گا نیشنل اسمبلی میں فرینچ ایمبیسڈر کے ایکسکلوژن کے لیے۔ تو کیا یہ بات پہلے نہیں پتا تھی؟ اسی پر دوبارہ ہو گئی تو گورنمنٹ کچھ کنفیوژن کا شکار لگتی ہے، اور جب گورنمنٹس کنفیوژن کا یا مس مینجمنٹ کا شکار ہوتی ہیں تو پھر چیزیں سفر کرتی ہیں۔ دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن۔ اگر آپ گورنمنٹ میں یو آر ریسپانسبل، دس شوڈ ناٹ ہیپن، دس سارٹ آف مس مینجمنٹ، آئی ایم سوری ٹو سے اٹ ریفلیکٹس ویری پورلی آن دا گورنمنٹ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا کہ دے ڈڈ ناٹ آنر دا ایگریمنٹ وٹ دے ہیو ڈن، اور اس کے بعد بھی انہوں نے وہی ایگریمنٹ کیا۔ لیکن کیا پاکستان میں ہی سب سے زیادہ مسلمانوں کو تکلیف ہوئی؟ کیا پوری دنیا میں اور مسلمان ممالک کو اس سے پرابلم نہیں ہے؟ ایک ملک یورپ میں بیٹھا ہوا ہے جس سے آپ کے اقتصادی تعلقات ہیں، آپ کے معاشرتی تعلقات ہیں، لیکن اگر وہ اپنے ملک میں کوئی کرتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام سے کوئی چیز کرتے ہیں، اس کا صرف پاکستان پہ ہی اثر ہوتا ہے، دنیا کے اور مسلم ممالک پر اس میں کوئی بات نہیں ہوتی؟ کیا پاکستان یہ اپنا فورم کسی اور جگہ بات نہیں کر سکتا کہ تمام مسلم ممالک اس پہ بات کریں؟ دیکھیے، یہ تو ٹرائی کیا ہے، پرائم منسٹر نے بھی کیا ہے، لیکن اگین آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ یہ چیزیں ایک مسلمانوں کا ایک ٹیسٹ بھی ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ کیا ان کا ریئیکشن آتا ہے، ایک اچھا ریئیکشن آتا ہے، ایک برا ریئیکشن آتا ہے۔ اب جو باقی مسلمان ملکوں کی اگر ہم بات کریں، کن کی بات کر رہے ہیں؟ وہ والے مسلمان ممالک جو آج کل ٹوکن لے کر ٹکٹ ٹو اسرائیل والی بینڈ ویگن کے لیے انتظار میں لائن بنا کر کھڑے ہوئے ہیں، وہ والے، یا کوئی اور، یا وہ جن کے سامنے اسلام سے زیادہ ہمیشہ فرقہ واریت یا میٹیریلزم اہم رہا ہے۔ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ ہمارا اسلام سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ڈائریکٹ ریلیشن ہے جو اسلامی دنیا یا کسی اور کا بھی محتاج نہیں ہے کہ ہمیں کسی اور کی انڈورسمنٹ چاہیے ہو۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، کوئی بھی پریکٹیکل سٹیپ لینے کے لیے اگر مسلمان یونیفائی ہو کر کوئی سٹیپ لیتے تو وہ ویٹ بھی ڈالتا، جو کہ اکیلا پاکستان نہیں ڈال سکا کوائٹ کلیئرلی۔ اور اس میں پھر یہ چیز بھی نظر آتی نا، وی ڈونٹ ہیو دا پاور۔ مسلمان ممالک اکثر کی تو ساورینٹی کمپرومائز ہے، کوئی اپنی سلامتی کی گارنٹی امریکہ سے لیتا ہے، کوئی اپنی سلامتی کی گارنٹی چائنا سے لیتا ہے، کوئی اپنی سلامتی کی گارنٹی فرانس سے بھی لیتا ہے۔ اسلامی بہت سارے افریقہ کے اسلامی ممالک ایسے ہیں جو کہ فرانس کے اوپر مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ ہے، فرانس ان کی اکانومی رن کرتا ہے، ان کو لوٹتا ہے نیو کولونیل ماڈل کے اندر، یہ بات کوئی نہیں کرتا، لیکن فرانس ابھی بھی ایک ویمپائر کی طرح ان کا خون چوس رہا ہے۔ تو ان کی گورنمنٹس تو اگر وہ فرانس کے خلاف کوئی بات کرے تو فرانس ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن کر کے ان کو ہٹا بھی دیتا ہے۔ فرانس نے افریقہ میں کئی ملٹری انٹرونشنز کی ہیں پچھلے کئی سالوں، تو یہ تو اس اسلامی دنیا کا حال ہے، سوری اسٹیٹ آف افیئرز ہے، اور اس کے کوئی بھی جو سولوشنز ہیں وہ چھوٹے فوراً ابھی ہونے والے نہیں ہیں، اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس، اٹس ناٹ اے T20 میچ، اٹس اے ٹیسٹ میچ۔ ڈاکٹر صاحب، بات آپ نے ٹھیک کہی، ٹیسٹ میچ ہے، اور کچھ جگہوں پر آپ نے بالکل صحیح مثالیں دیں کہ کچھ لوگ تو ٹوکن لے کر سفارتی تعلقات بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور یہ بات صحیح ہے کہ سسٹم ایسا ہے،
لیکن مسلم بردرہڈ کے نام پر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. ضروری نہیں میں اپنے گھر کو تباہ کر لوں کسی ایک شخص کی ایک بیکار سی حرکت کے پیچھے. دیکھیے اس میں ہمیں بگر پکچر دیکھنی پڑے گی. تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں اس کے اندر ایکسپوزیشن کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بلاسفیمی کا ایشو ہے ٹھیک ہے اٹس ویری امپورٹنٹ فار مسلمس آل اوور دا ورلڈ. جی اب پاکستان کی مثال لیتے ہیں نا, باہر کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے ملک میں بلاسفیمی لا ہے, ہماری پوری نیشن کا اس پر اتفاق ہے, آئین میں موجود ہے. جی جی ڈیتھ پینلٹی فار دا بلاسفیمرس ہو آر پروفڈ ٹو ہیو ڈن دیٹ. ابھی تک کتنے اس لا کے انڈر کتنے لوگوں کو ڈیتھ پینلٹی ہوئی ہے؟ میرے خیال سے کسی کو بھی نہیں. زیرو. جی زیرو. لنچنگس کتنی ہوئی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب وہ ہنڈریڈ اس کی بڑی تعداد ہے. بالکل صحیح. تو بیسیکلی کیا ہے کہ لا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. اسٹیٹ نے اپنا نیریٹو سرنڈر کر دیا. لنچنگس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اٹ از وائڈلی نون کہ دا اسٹیٹ ہیز بین انیبل ٹو ایکٹ. کامن پرسیپشن ہے کہ اگر آپ بلاسفیمی پر ڈیتھ سینٹینس دیں گے تو آپ کے اوپر پتہ نہیں کون سا طوفان ٹوٹ پڑے گا باہر سے. حالانکہ یہ ہمارے اپنے ملک کا قانون ہے. فرانس کے خاکوں کو چھوڑیں, اپنے ملک کا. ہم اپنے لا کو اپنے ملک میں اپ ہولڈ نہیں کر سک رہے. یہ ہماری سوورنٹی کے حالات ہیں. دا بلاسفیمی لا از ناٹ بینگ امپلیمنٹڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. نو ون ہیز کانفیڈنس ان دا بلاسفیمی لا. دیٹ از وائی لنچنگز ہیپن. کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بھی گورنمنٹ, یہ گورنمنٹ, پچھلی گورنمنٹ, اس سے پچھلی گورنمنٹ, دے آر ہائڈنگ بیہائنڈ دا لنچ مابس. پیسیولی گورنمنٹ لنچ مابس کے پیچھے چھپ جاتا ہے کہ لنچ ماب والے اپنا وہ کر لیتے ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ قانون ہاتھ میں لینے دیتی ہے کیونکہ گورنمنٹ قانون خود امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ ڈرتی ہے, کیونکہ اس کی اپنی سوورنٹی اس حد تک کمپرومائز ہے. واٹ آر سوری اسٹیٹ آف افیئرس, جہاں پر بھی آپ کے اپنے لا آپ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ نہیں کر سک رہے, باقیوں کو آپ کیا کریں گے. بات ہے پاور کی. ہولوکاسٹ ڈینائل کی بات کی پرائم منسٹر صاحب نے, اس پر تو بڑی جیلیں ہو جاتی ہیں, اس پر فریڈم آف ایکسپریشن کہیں نہیں ہوتا. فریڈم آف ایکسپریشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کو بات کرنے پر تو فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے. ہولوکاسٹ کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. کیوں؟ پاور کنٹرول. they have the influence, they have the power to exercise that right کہ وہ اپنے جو چیز ان کو بری لگتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ ہولوکاسٹ ڈینائی کرتا ہے وہ ہماری لاشوں کی توہین کرتا ہے. ہمارے نزدیک اگر 60 لاکھ مسلمان کسی جگہ, اور 60 لاکھ کی فگر بھی ڈیبیٹیبل ہے, لیکن اگر 60 لاکھ مسلمان کی بے دردی سے قتل کیے گئے ہوتے پھر بھی ہمارے لیے بلاسفیمی اس سے بڑا ایشو تھا. ایز مسلمز ہمارے لیے اس سے بڑا ایشو تھا. لیکن ہولوکاسٹ ڈینائل پر بات ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ نکمے ہیں, کیونکہ ہم لوگ بحیثیت مسلمان, پاکستانی بھی اور پوری دنیا کے مسلمان اس وقت پھسیڈی ہیں. کون سی ٹیکنالوجی ہے جس میں ہم آگے ہیں, کون سی انڈسٹری ہے جس میں ہم آگے ہیں. آج سے 100 سال پہلے چین جو ہے دنیا کا اتنی افیونیوں کا ملک ہے. اب چائنا کو دیکھیں, اب نو بڈی ڈیئرز ٹیک آن چائنا. فرانسیسی چائنیز پر بات کریں نا, اس طرح فریڈم آف ایکسپریشن ادھر دکھاتے ہیں تو ان کو اس کا جواب بھی مل جاتا ہے. شاید دیکھ بھی نہیں سکتے چائنا کی طرف, بات تو الگ بات ہے, دیکھ بھی نہیں سکتے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا وہ تو زبان کھینچنے کی طاقت رکھتے ہیں, تو ان کے خلاف پھر فریڈم آف ایکسپریشن والوں کی زبانیں گونگ ہو جاتی ہیں. لیکن ہم چونکہ کمزور ہیں, ہمارے اوپر وہ ہاتھ بھی چلائیں گے, ہمارے اوپر وہ زبان بھی چلائیں گے. بالکل. تو اس کا حل کیا ہے پھر؟ اس کا حل ایگزیکٹلی یہ ہے کہ وی ڈو ناٹ ہیو ٹو ریمین ویک, وی ہیو ٹو اٹین اسٹرینتھ. اٹس اے ویک اپ کال ڈاکٹر صاحب, اٹس اے ویک اپ کال. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اور جیسے میں نے بات کی نا گورنمنٹ کے ہاتھ میں نیریٹو ہونے کی, ٹرسٹ سخت ضروری ہے عوام اور گورنمنٹ کے درمیان. عوام کو گورنمنٹ پر ٹرسٹ ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کو نیک نیت ہونا چاہیے, تب یہ بلاسفیمی جیسے مسائل پر پیش رفت ہوتی ہے. بلاسفیمی کی مثال لے لیتے ہیں, سلطان صلاح الدین ایوبی بڑی مشہور و معروف فکر ہے. رینالڈ ڈی شیٹیون ایک فرینچی نائٹ تھا. یہ سعادت جو ہے وہ فرانسیسیوں کے ہی حصے میں آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو دنیا میں بھی سرنگوں کرتا ہے. اسی طرح جس طرح رینالڈ ڈی شیٹیون اور کروسیڈرز کے ساتھ بھی ہوا کہ رینالڈ ڈی شیٹیون نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور معاہدہ بھی توڑا, اور صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. اس نے ایک بیان دے دیا. رینالڈ تو اس کی پہنچ سے بہت دور تھا, اس کی پاور سے باہر تھا, وہ تو دن دناتا پھیر رہا تھا, ہر روز بکواسیں کر رہا تھا. صلاح الدین اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اس وقت تک. تو کوئی احتجاج نہیں ہوئے مصر اور شام میں صلاح الدین کے خلاف کہ آپ کچھ نہیں کر رہے. وائی؟ They had the confidence in that man that he is doing all that he can, that he is standing up with all his might.
نیت صاف منزل آسان. پھر ان کے قابو میں رینالڈ آیا بھی. رینالڈ کو جو ڈیو پنشمنٹ اس کی بنتی تھی وہ صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ سے دے بھی دی. ٹھیک, ہم اپنا بیہیویئر اس کے ساتھ کنٹراسٹ کر سکتے ہیں. باقی سارا کچھ ٹھیک ہے. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں, کوئی ایک بندہ ہے جو آپ کو ملا ہو جس نے کہا ہو کہ یہ فرانسیسیوں نے خاکے چھاپے ہیں, اب سے میں جتنا کام کرتا ہوں میں ڈبل کروں گا اسلام کی سربلندی کے لیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنر کی پروٹیکشن اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وی ورک آؤٹ آف آور اسکنز ٹو گین دیٹ پاور, ٹو گین دیٹ مینڈیٹ, سو دیٹ فریڈم آف ایکسپریشن والوں کی زبانیں جس طرح باقی پاورفل لوگوں کے آگے گونگ ہوئی نہیں ہے, ہمارے آگے بھی گونگ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے تو میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کو اپنا فوکس, مسلم دنیا کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ کام کریں گے, اپنے آپ کو محنت کریں گے, آرگنائز کریں گے, تو وہ ویسٹ کے اپنا فوکس نا. اب ایک چیز بتاتا ہوں, موب مینٹیلٹی. فرائڈ نے لکھا ہے کہ ایک موب کے اندر بندہ ایک ایسے ڈیسیژنز لے لیتا ہے آسانی کے ساتھ جو وہ انڈیویجولی کبھی بھی نہیں لیتا. کیوں؟ بیکاز ہی از فیلنگ انوینسیبل, ہی از پارٹ آف اے گروپ. دیٹ از واٹ ہیپنس. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, آپ نے کچھ نہیں کیا ساری زندگی, ایک دن آپ آ گئے موب مینٹیلٹی میں, آپ نے جو کچھ کیا, اب آپ سرخرو ہو گئے, آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا. پروٹیسٹ از فائن, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جہاں بھی حملہ ہو بالکل صحیح, بٹ از دیٹ آل یو کین ڈو؟ یہ آج تو نہیں آیا نا پہلی دفعہ, صحیح 15-20 سال سے یہ چل رہا ہے, مسلسل چل رہا ہے. 15-20 سال میں ہماری پاور میں اپ ٹرن ہے, ڈاؤن ٹرن ہے, ڈاؤن ٹرن ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو ایون ٹاپ ناچ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں لوگ کہ یار ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سڑکوں پر بھی نکلتے ہیں, لیکن وہ سڑکوں سے نکل کر گھروں میں جاتے ہیں اور پھر وہی کام سارے دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. وہی سوسائٹی کی حالت, وہی پاور کی حالت, اٹس گوئنگ ڈاؤن. اینڈ دیٹس وائی دا بلاسفیمرز, دوز گائز ہو آر دا اگریسرز, they are emboldened, they have been emboldened by our cowardliness, by our laziness, by our selfishness. اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا اس قابل ہیں کہ اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہیں, جبکہ ہم ان کا آنر بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہم 8 اور ورک ڈے کو 10 اور ورک ڈے میں کنورٹ نہیں کر سکتے. ہم بےمانی, چوری, چکاری, کرپشن نہیں چھوڑ سکتے, کوئی نہیں چھوڑتا. کیا عشق ہے, کیسا عشق ہے, یعنی کہ کیا منہ دکھائیں گے اگلے جان جا کر. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, شکریہ بہت بہت. بڑا ہی نازک ٹاپک تھا, ڈاکٹر صاحب نے بڑی احتیاط سے بات کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں کی. ان سے کہتے ہیں کہ کچھ 4 جملے اس حالات و واقعات کی نظر کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب. بس ایک شعر سناتا ہوں, اقبال کا بہت مشہور و معروف شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا صرف نعرے مارنے کا نام نہیں ہے, نہ ہی 4 باتیں کرنے کا نام ہے. اٹس اے 24/7 جاب. یہ ہے وفا کا تقاضا. وفا کس ہستی سے کر رہے ہیں یہ دیکھیں تو پھر اس کا تقاضا بھی اتنا ہی بڑا ہے. جتنی بڑی ہستی ہے اس سے وفا کا تقاضا بھی اتنا ہی بڑا ہے. وی کین نیور ڈو انف, جتنا بھی کریں کم رہے گا, لیکن وی ہیو ٹو ورک آؤٹ آف آور اسکنز. اور اگر ہم کرتے ہیں, ہم وفا نبھانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر یہ جہاں بھی اور اگلا جہاں بھی انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. اگر نہیں کرتے تو پھر سورۃ توبہ کی وہ آیت ہے کہ اگر آپ کو یہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں, اپنے مال, اپنے اولاد, اپنی عورتیں, تو پھر تیار رہیے, انتظار کیجیے اللہ کے فیصلے کا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ.